السلام علیکم. آپ کا پروگرام صحت مند زندگی اور آپ کی میزبان ڈاکٹر عمرانہ خان ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے. آج ہم آپ سے جس مرض کے بارے میں گفتگو کریں گے وہ ہے دمہ. دمہ ایک بہت عام مرض ہے. یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ تقریباً ہر 15 پاکستانیوں میں سے ایک کو یہ مرض لاحق ہے، خواہ وہ مرد ہو، خواتین ہو یا بچے ہوں. دمے میں ہوتا کیا ہے؟ دمے کے مرض میں سانس کی نالیاں جکڑ جاتی ہیں اور سانس لینے میں دقت ہوتی ہے. لیکن یہ مرض انہی لوگوں کو ہوتا ہے جن کی سانس کی نالی غیر معمولی طور پر حساس ہو. دمہ کیوں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، آئیے ذرا دیکھیں. اس بچے کو دمہ ہے پھولوں کے پیلے زیرے سے. اس کو سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے، سانس میں سیٹی کی آواز آ رہی ہے اور کھانسی شروع ہو گئی ہے. دمے کی وجوہات مختلف مریضوں میں مختلف ہوتی ہیں. بعض لوگوں میں ہوا میں اڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرے، مثال کے طور پر پھولوں کا پیلا زیرہ یا جانوروں کے بال، گرد غبار، دھول مٹی، اس کی وجہ سے دمہ ہو سکتا ہے. بعضوں میں شدید جذباتی دباؤ یا نزلہ زکام یا ورزش بھی دمے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ دمہ ہر انسان کو نہیں ہوتا، بلکہ صرف اس کو جن کی سانس کی نالی غیر معمولی طور پر ان چیزوں سے حساس ہو. دمہ چھوت کا مرض نہیں ہے، لیکن یہ موروثی بھی ہو سکتا ہے. بچوں میں دمہ اور زیادہ عام ہے. بعض بچوں یا بڑوں کو ورزش سے دمہ ہو جاتا ہے یا والدین سے ورثے میں مل سکتا ہے. بعض لوگوں کو دھول مٹی سے دمہ ہو جاتا ہے. یا ہوا میں اڑتے ہوئے ذرے جو سانس کے ساتھ سانس کی نالی میں جا کر کچھ عرصے کے بعد دمہ پیدا کر دیتے ہیں. سڑک پر دھواں اور گرد و غبار سے بھی دمہ ہو سکتا ہے. موسم کی تبدیلی یا نزلہ زکام یا شدید جذباتی دباؤ سے بھی اچانک دمے کی شکایت ہو سکتی ہے. اس طرح بعض دواؤں سے بھی دمے کا حملہ پڑ سکتا ہے. مگر ان سب وجوہات کی وجہ سے دمہ ہوتا کیسے ہے؟ دمے کے مریض کو یہ جان لینا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنے دمے کو قابو میں رکھ سکے. آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ہمارے سانس کا نظام ہوتا کیسا ہے. ہماری سانس کی نالیاں ایسی ہوتی ہیں اور اندر سے یوں نظر آتی ہیں. ہوا میں اڑتے گرد و غبار، دھوئیں یا پھولوں کے زیرے کے ذرے جب سانس کے ساتھ سانس کی نالی میں جاتے ہیں تو دمے کے مریض کی سانس کی نالی میں شدید رد عمل پیدا ہوتا ہے. سانس کی نالی کے پٹھے سکڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے سانس کی نالی کا اندرونی قطر تنگ ہو جاتا ہے، جس سے سانس باہر پھینکنے میں زیادہ دقت ہوتی ہے. ساتھ ہی سانس کی نالی کی اندرونی جھلی میں سوزش آ جاتی ہے اور وہ سوج جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ موٹی ہو جاتی ہے اور اندرونی قطر کو مزید کم کر دیتی ہے. اور تیسرا عمل یہ ہوتا ہے کہ گاڑی رطوبتیں
आकर सांस की नाली में फंस जाती हैं, जिससे सांस बाहर फेंकने में और दिक्कत होती है और सांस में सीटी की सी आवाज आने लगती है। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम आपको ये बताएंगे कि आप अपने दमे को काबू में कैसे रखें। आपने देखा कि सांस की नाली में क्या प्रॉब्लम होती है। 3 वजूहात की वजह से सांस की नाली का कुतर तंग हो जाता है। एक तो उसके आसपास के पट्टे सिकुड़ जाते हैं, उसकी अंदरूनी झिल्ली में वरम आ जाता है और अंदर गाढ़ी रतूबतें जमा हो जाती हैं। नतीजा इसका ये होता है कि सांस की नाली का अंदरूनी कुतर इतना तंग हो जाता है कि मरीज को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। इसकी वजह से मरीज में क्या आसार नमूदार होंगे वो अब हम आपको दिखाएंगे। और एक बात का ख्याल रखिए कि इन तमाम आसार में से अगर कोई भी आप में मौजूद है तो बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर से मुआयना करवा लें। ऐसा ना हो कि आपको दमे का मर्ज। सांस की नाली की सिकुड़न, सूजन और रतूबतों की वजह से मरीजा को सांस बाहर निकालने में दिक्कत हो रही है। तंग नालियों से जब जोर लगाकर सांस खींची जाएगी तो सीटी की सी आवाज आती है, सीने में घुटन का एहसास पैदा होता है और खांसी होती है। दमे का दौरा उमूमन रात को सोते में ज्यादा शदीद होता है, क्योंकि सोते वक्त सांस की नालियां वैसे भी थोड़ी सिकुड़ी हुई होती हैं। रात में पड़ने वाले ये दौरे कभी कभी शदीद नौयत के भी हो जाते हैं। अगर दवा के इस्तेमाल से थोड़ी देर में आराम न आए तो डॉक्टर से रिव्यू करें। अब ये कैसे पता चले कि आपको जो दमा है वो हल्की नौयत का है, मुतवसत दर्जे का है या शदीद नौयत का? तो आइए जरा ये देखते हैं। अगर आपको हफ्ते में 3 दफा से कम दमे का हमला होता है और 1 घंटे से कम रहता है और रात को भी महीने में 2 मरतबा से कम दमे का हमला होता है, लेकिन इन हमलों के बीच में आप बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, तो आपको दमे की मामूली किस्म या हल्का दमा है। लेकिन अगर आपको हफ्ते में 2 दफा से ज्यादा दमे का हमला होता है और कई दिन चलता है, जिससे आपकी नींद और रोजमर्रा के कामकाज भी मुतासिर हो रहे हों और कभी कभार आपको शदीद दौरे भी पड़ जाते हों, तो आपको दरमियाने दर्जे का दमा है। और अगर ये असरात मुस्तकिल रहते हैं, हत्ता कि आपका चलना फिरना भी मुतासिर हो गया है, अक्सर रात को सोते में दमे का हमला होता है और अस्पताल में ले जाना पड़ता है, तो ये दमे की शदीद किस्म है। बच्चों में भी दमा एक आम बीमारी है जो अक्सर नज़ला, जुकाम या मौसमी असरात कहकर टाल दिया जाता है। अक्सर बच्चों में उम्र के साथ दमा ठीक भी हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये सारी जिंदगी भी रहता है। इस बच्चे को जज्बाती दबाव से दमे का दौरा पड़ जाता है, जिससे उसकी टीचर नावाकिफ है। डॉक्टर जावेद अहमद खान आगा खान अस्पताल में माहिर इमराज सीना है। तो आइए आज जरा हम इनसे कुछ दमे के मर्ज के बारे में बातचीत करते हैं। डॉक्टर जावेद, ये हमें जरा बताइएगा आप कि दमा आजकल पाकिस्तान में कितना आम है? देखिए, जो साइंसी तहकीक हुई है पाकिस्तान में, उसके मुताबिक बच्चों में तकरीबन 8 से 10% बच्चों को ये दमे का मर्ज है, और जबकि नौजवानों में यानी एडल्ट्स के अंदर ये प्रिवेलेंस तकरीबन 5%, यानी 100 में 5 नौजवानों को दमे का मर्ज है। तो काफ़ी कॉमन मसला है। क्या उम्र के किसी खास हिस्से में दमा ज्यादा होता है? देखिए, दमा ज़्यादातर जो देखा गया है कि वो 5 साल के बाद लोगों में होता है, नौजवानों में भी होता है, बड़ी उम्र के आदमी में भी हो सकता है। तो कुछ लोग ये समझते हैं जनाब दमे का मर्ज सिर्फ बच्चों में और यंग एज के अंदर होता है। ऐसी कोई बात नहीं। बाज़ औक़ात मरीज होते हैं जिनको फर्स्ट टाइम दमे का अटैक 40 साल के बाद होता है। तो तकरीबन उम्र के किसी हिस्से में भी दमे का मर्ज लाहक हो सकता है। अच्छा, ये बताइए कि दमा क्या छूत का मर्ज है? नहीं जी, दमे का मर्ज ऐसा नहीं है कि एक से दूसरे को लगने वाला नहीं है, तो इस सिलसिले में किसी परेशानी की कोई बात नहीं। एक बात डॉक्टर साहब ये देखी गई है कि अगर आप किसी मरीज को कहें कि उसको दमा है तो अक्सर मरीज बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है? जब भी मरीज को हम ये बताते हैं तो बड़ा परेशान हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक माँ को बताया कि भाई उसकी 16 साल बेटी को दमा है, तो माँ ने रोना शुरू कर दिया।
وہاں نے کہا جی اب تو میری بیٹی کی کہیں شادی نہیں ہوگی. تو یہ ایک طرح سے سوشل اسٹگما ہے جو اٹیچ ہے ہمارے معاشرے کے اندر. حالانکہ دمے کا مرض بڑا عام مرض ہے، اور اگر دمہ کا مریض علاج کرائے صحیح تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ بالکل نارمل زندگی نہ گزار سکے. دمہ کا مریض جو ہے، اب اگزامپل میں آپ کو دوں کہ بے شمار ورلڈ کے ایتھلیٹس ہیں، بے شمار کرکٹرز ہیں، بے شمار سیلیبریٹیز ہیں جن کو دمہ ہے، لیکن انہوں نے دنیا میں بہترین مقام حاصل کیا. اگر کسی بچے کو دمہ ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اس بچے کے اسکول کے اساتذہ کو اس بات سے باخبر کر دیں کہ ہمارے بچے کو دمہ ہے؟ بالکل. خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے کسی بچے کو دمہ ہے تو اسکول ٹیچرز کو، پیرنٹس کو جا کے بتانا چاہیے، اور اسکول ٹیچر کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ اگر فار ایگزامپل اکثر بچوں کو دمہ ہو جاتا ہے جب وہ کھیل کود کرتے ہیں، یعنی جسے ہم کہتے ہیں ایکسرسائز انڈیوس ایسما، تو اس کے اندر اگر بچے کو کھیل کود سے پہلے 2 پف وہ انہیلر کے دے دیں تو پھر یہ ہے کہ بچہ نارمل کھیل کود میں حصہ لے سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ دمے کے مریض کو کیا کسی قسم کا پرہیز کرنا چاہیے؟ دیکھیے دمے کے مریض کو پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، مگر ان چیزوں سے جو سانس کے ذریعے وہ اپنے پھیپھڑوں کے اندر لے جاتا ہے. مثال کے طور پر سگریٹ نوشی، گرد و غبار، دھواں، ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں کافی مسکنسیپشن ہے لوگوں کے اندر کہ جی غذا سے تعلق ہے دمے کا. اکثر مریض آتے ہیں جی وہ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب جی میں کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں. بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا دمے کا مرض جو ہوتا ہے وہ سانس کے ذریعے ہے، سانس کی بیماری ہے، تو جو سانس کے ذریعے آپ لے آتے ہیں اس سے دمے کا اٹیک ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ بتائیے گا کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ دمے کے حملے رات کے وقت زیادہ ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ رات کو جب وہ گھر کے اندر آتے ہیں تو گھر کے اندر جو ہے انڈور جو ہے وہ جو الرجنس ہیں ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے کارپیٹ کی موجودگی کے اندر. کارپیٹ کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جسے ہم ہاؤس ڈسٹ مائٹ کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو گدے کے اوپر جو چادر ہوتی ہے، جو کمبل ہوتا ہے، جو تکیہ ہوتی ہے، اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، ان سے دمے کے مریض کو الرجی ہوتا ہے. یہ ایک اہم وجہ. دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ مریضوں میں جو ہے معدے کا تیزاب رات کے وقت جو ہے، رات کو اکثر لوگ کھانا کھا کے فوراً سو جاتے ہیں، تو معدے کا جو تیزاب ہوتا ہے وہ سانس کی نالی کے اندر تھوڑا تھوڑا جاتا ہے. اس کی وجہ سے کیونکہ دمے کے مریض کی سانس کی نالی بڑی سینسیٹیو ہے، بڑی حساس ہیں، تو ذرا سا بھی وہ تیزاب جاتا ہے تو اس سے بھی سانس کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید، آج آپ نے ہمیں بہت کام کی باتیں بتائیں اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے ٹی وی دیکھنے والے اس سے بہت زیادہ فیض یاب ہوں گے. بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ اپنے دمے کو قابو میں کیسے رکھیں. ڈاکٹر مارٹن پارٹریج کا تعلق برطانیہ سے ہے اور یہ برطانیہ کی نیشنل ایستھما کیمپین کے بہت اہم میڈیکل ایڈوائزر ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ بین الاقوامی ادارہ WHO کے ایستھما کیمپین کے بھی بہت اہم رکن ہیں. تو آئیے آج ذرا ہم ڈاکٹر مارٹن پارٹریج سے دمے کے بارے میں کچھ سوال جواب کرتے ہیں. ڈاکٹر پارٹریج، جب ہم نے ڈاکٹر مارٹن پارٹریج سے پوچھا کہ دنیا میں آج کل دمہ کتنا عام ہے تو انہوں نے کہا Well, it's estimated that 150 million people worldwide. اندازاً 150 ملین لوگوں کو دمہ ہے اور دنیا کے بیشتر ممالک میں یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. That rate is going up. یہ پوچھنے پر کہ اس کے بڑھنے کی کیا وجہ ہے ڈاکٹر پارٹریج نے جواب دیا Well, we don't know with certainty. یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن خیال یہ ہے کہ ہمارے جدید ماحول کے عناصر اس کو فروغ دے رہے ہیں. مثلاً آج کل کی غذا، سگریٹ نوشی، گھر کے اندر مختلف اشیاء، گو کہ یہ موروثی مرض ہے، لیکن اس کے بڑھنے کی وجہ ہمارا بدلتا ماحول ہے. It must be something in our environment which has changed now, which is meaning that more people with the inherited susceptibility develop the condition now than 20 years ago. دمہ کیا ہے؟ کس خاص وجہ سے مریض سانس کھینچ کر لیتا ہے؟ سانس میں چیپی سی آواز، خشک کھانسی، سینے میں درد. دمے کے حملوں کے درمیان مریض بالکل نارمل رہتا ہے. کن چیزوں سے دمہ ہو سکتا ہے؟ ہوا میں پھولوں کا زیرہ، گرد و غبار، دھواں، ورزش، ٹھنڈی ہوا، جذباتی دباؤ، جانوروں کے بال، نزلہ اور زکام، موروثی. آپ نے دیکھا کہ دمہ کیوں اور کیسے ہوتا ہے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ اپنے دمے کو قابو میں کیسے رکھیں. اپنی صحت کا خیال رکھیے، صحت مند رہیے اور خوش رہیے. خدا حافظ.